کاؤنسلز کے ساتھ ساتھ 15 انٹیلیجنس نیٹورکس ہیں، جس میں سے 8 ڈاکیومنٹڈ ہیں را کے ہیڈ کوارٹرز میں، اور 6 جو ہیں وہ انڈاکیومنٹڈ ہیں. تو ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے کہ را اور ملٹری کی جو وہاں پہ ملٹری انٹیلیجنس کی جو مائٹ ہے وہاں پہ، اور جو انٹرونشن ہے اس کے تحت یہ الیکشنز کرانا. اور ان الیکشنز میں بھی جو ہم نے دنیا میں سنے ہوں گے، جعلی الیکشنز ہونا، ریگنگ ہونا، بہت سی چیزیں سنی ہوں گی، مگر آج تک آپ نے گوسٹ ووٹرز کا نہیں سنا ہوگا، جو اتنی بڑی 50 لاکھ تقریباً لگ بھگ جو ہے تعداد ہے وہ گوسٹ ووٹرز کی ہے. وہ انڈینز ہیں جنہوں نے الیکٹرانکلی ان الیکشنز میں پارٹیسپیٹ کیا ہے. تو جو بھی ریزلٹس آپ کو نظر آ رہے ہیں اس وقت، جس کے اندر بہت زیادہ اپنی طرف سے کوشش تو کی جا رہی ہے انڈین اسٹیٹ کی، اور خاص طور پہ مودی سرکار کی، وہاں پہ دکھایا جائے کہ ہم جو کشمیری پبلک ہے اس نے اون کیا ان الیکشنز کو، حالانکہ ریالٹی میں جو خود ان کے اپنے سرویز ہیں الحمدللہ، کہ جو پچھلے 10 سال پہلے جو الیکشنز ہوئے تھے ان الیکشنز کے اسٹیٹسٹکس کو کمپیئر کیا جائے ان الیکشن سے، تو آلموسٹ 14% کی کمی ہے. تو آپ یہ بھی آئیڈیا لگا سکتے ہیں، کیونکہ آپ ماشاءاللہ لیگل لینسز کو دیکھ رہے ہیں، اور آپ سب کے اندر ایک میں سمجھتی ہوں ایک روحانی جناح کی جو ہے خوبی بھی ہے. پاکستان کو بھی کسی پولیٹیشین نے نہیں بنایا، بلکہ ایک بہت بڑے جو تھے آئی تھنک پلر تھے لاء کے، جو عبادت سمجھتے تھے لاء کو پریکٹس کرنا، اور لیگل لینس سے انہوں نے پوری دنیا میں ایڈوکیٹ کیا جو وہاں پہ مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا تھا، سب کانٹیننٹ کے مسلمانوں کے لیے. اور آج بھی جناح کو ہی ڈھونڈ رہے ہیں انڈین مسلمز بھی. اگر آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے وہاں پہ انڈین مسلمز اتنے اسکیٹرڈ ہیں، چاہے مائنورٹیز وہاں پر ہوں. اور جب میں وہاں پہ پہلی دفعہ بھی جب شادی کے بعد گئی تو میری والدہ صاحبہ نے یاسین صاحب سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ انڈیا میں کروڑوں مسلمان رہتے ہیں اور مقبوضہ کشمیر کے اتنے بلند اور اتنے بہادر اور مرد مجاہد لیڈرشپ ہے اور مقابلہ کریے، بٹ وائی ناٹ کہ انڈیا میں اتنے بڑے ٹال لیڈرشپ جو ہے وہ ایمرج ہوئے. تو یاسین صاحب نے کہا انڈین اسٹیٹ کے ناٹ افورڈ انادر جناح، ان کے لیے ڈیتھ ہے. تو میں یہ مقبوضہ کشمیر کے جو وکلاء ہیں ان کی طرف سے آپ سب کو ایک اسپرچل جو پیغام ہے سری نگر کے لائرز کی، جنہوں نے بہت ان کی بھی بڑی کاوشیں اور اسٹرگل ہیں، کہ آپ ان کی آواز ہیں، آپ ان کی جد و جہد لے کے جائیں. مجھے بہت خوشی ہوئی کہ ایڈوکیٹ ریاست آزاد صاحب نے اس بات پہ ایگری کیا ہے میرے ساتھ کہ ہم لوگ یہاں پہ انشاءاللہ اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے باہر سگنیچر کیمپین بھی لانچ کر رہے ہیں، جو نہ صرف ان فاسیکل الیکشنز کو ریجیکٹ کرے گی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو وہاں پہ ایبریگیشن ہوئی آرٹیکل 370 اور 35A کی. اور اس وقت کیونکہ یہاں پہ جے شنکر نے بھی آنا ہے اور ان کا بھی یہاں پہ آنا اس وقت ایسے جعلی الیکشنز کے بعد، اور جو ان کا یونائٹڈ نیشنز میں خطاب تھا جس کے اندر انہوں نے جو وہاں پہ باتیں کی جو کہ اتنی ہی آئی تھنک اتنی شاکنگ تھیں اور اتنی پریجڈس مائنڈ سیٹ تھا، جو انہوں نے کہا کہ سب سے بڑا جو جی ڈی پی جو بڑھ رہا ہے پاکستان کا وہ ٹیررزم ہے. تو آئی تھنک پاکستان کے جو وکلاء ہیں کشمیریوں کی بھی وکالت کریں اور ساتھ ساتھ دنیا میں ایکسپوز کریں ہندوستان کا جو گھنونا پلان ہے. اور اسپیشلی میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ جو اس 1 منتھ کی ایکسرسائز کے اندر ہم نے دیکھا کہ انہوں نے 15 سے زائد وہاں پہ ڈپلومیٹس کو وہاں پہ بلایا، اور کوشش کی، بڑی کوشش کی ہندوستان نے کہ دنیا کو ڈپکٹ کیا جائے کہ بڑی نارمل سی ہے. سری نگر کے اندر ان کو بلایا گیا اور ان 15 ڈپلومیٹس کو ایسے پروجیکٹ کیا گیا جیسے کہ وہ الیکشن آبزرورز ہیں. حالانکہ جو بھی آپ سب یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو ایک ڈپلومیٹ کا بالکل بھی یہ مینڈیٹ نہیں ہوتا کہ وہاں پہ وہ ایک مانیٹرنگ باڈی کی طرح ایک الیکشن کو مانیٹر کرے. تو ڈپلومیٹس کے بھی مینڈیٹ کو ایکسپلائٹ کیا گیا انڈین اسٹیٹ کی طرف سے، ٹھیک اسی طرح جس طرح 2020 کے اندر کورونا کے دور میں انہوں نے کچھ چند یورپین ایم پیز کو مقبوضہ کشمیر میں لے کے گئے، اور وہاں ایک ڈیتھلی سائلنس تو ہوتا ہی ہے اور کرفیو رہتا ہے. تو وہاں پہ دکھایا گیا کہ یہاں تو ہر چیز امن ہے. تو بعد میں پتہ چلا کہ یہ را کے فنڈڈ ٹور کرایا گیا تھا. اور دوسری بات میں لیگلی اگر ہم بات کریں تو یونائٹڈ نیشنز کی جو ریزولوشن 51 ہے آف 1951 وہ کیٹیگوریکلی اسٹیٹ کرتی ہے کہ کسی بھی قسم کے اسمبلی جو الیکشنز ہیں دے کین ناٹ بی این آلٹرنیٹیو ٹو دا UN ایڈمنسٹرڈ پلیبسٹ. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی میں کہنا چاہتی ہوں کہ نہ صرف آکوپیشن ہے یہاں پہ،
بلکہ ان پپیٹ اسمبلیز کے تھرو جو کام کیا گیا ہے نہ صرف ان الیکشن میں بلکہ پہلے بھی، جس کے اندر جتنے ڈریکونین لاز ہیں، ٹاڈا ہے، پوٹا ہے، آرم فورسز اسپیشل پاورز ایکٹ ہے، اور بہت سے ایسے گھنونے جو قوانین ہیں جو امیونٹی دیتے ہیں. اور سب سے بڑھ کے بات ہے کہ جو ٹرو ریپرزینٹیوز ہیں کشمیری قوم کے، وہ تو حریت کے رہنما ہیں، چاہے وہ یاسین صاحب ہوں، آسیہ اندرابی صاحبہ، شبیر شاہ صاحب ہوں، مسرت عالم ہوں، جتنے بھی ہیں ان میں سے تو کوئی بھی وہاں پہ ریپرزینٹیوز نہیں ہے. ہزاروں کیا لاکھوں کی تعداد میں کشمیری لوگ جو ہیں وہ جیلوں کے اندر بند ہیں، اور ان کے خلاف کتنے فکٹیشس چارجز کے اوپر کیسز کیے جا رہے ہیں. اور اس وقت بھی آپ دیکھ لیں کہ تہاڑ جیل ہو، آگرہ جیل ہو، جہاں جہاں جیلیں ہیں وہ اوورلی پاپولیٹڈ ہیں کشمیری پرزنرز کے ساتھ. تو میں یہ بھی سوال پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہ کون سی نارمل سی کو پریڈکٹ کرنا چاہ رہے ہیں؟ یہ کون سے الیکشنز ہیں دنیا کے اندر جہاں پہ جو ووٹر ہے وہ تو نظر ہی نہیں آ رہا، جو زمین کا وارث ہے وہ تو ہے ہی نہیں گراؤنڈ کے اوپر، اور وہاں پہ انڈین ووٹرز ہیں جو سڑکوں پہ نکلے ہوئے ہیں یا الیکٹرانکلی ووٹ کریں، یا ان کو پروجیکٹ کیا جا رہا ہے کہ وہ کشمیری ہیں، ایکٹ کرایا جا رہا ہے، یا چند کچھ خاندان ہیں جس میں عمر عبداللہ کا خاندان ہے، محبوبہ مفتی کی فیملی ہے، اور بھی کچھ چند خاندان ہیں جنہوں نے بہت زیادہ یہ شو کیا ہے کہ وہ حریت کی زبان بول رہے ہیں ان کیمپینز کے اندر. تو یہ بھی ایک بہت بڑا آئی تھنک فیلئر ہے ان پپٹس کا، انڈین پپٹس کا، جنہوں نے اپنی الیکشن کیمپین جتنی بھی کی ان میں انہوں نے یہی کہا کہ جی ہم تو سارے حریت رہنماؤں کو ریلیز کریں گے، ہم اسٹیٹ ہوڈ ریسٹور کریں گے، ہم آرٹیکل 370 کو ریورس کروائیں گے. تو یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ دا مومنٹ یہ الیکٹ ہوئے ہیں، آج کی جو ان کی اسٹیٹمنٹس ہیں کہ 100 سال تک بھی جو ہے وہ آرٹیکل 370 کو ہم ریورس نہیں کر سکتے. اسٹیٹ ہوڈ کی ہم بات کر سکتے ہیں، مگر جو بات آن گراؤنڈ جو عوام کے سینٹیمنٹس ہیں، وہ حریت کے سینٹیمنٹس ہیں، وہ ہر اس ایکشن کو نگیٹ کرتے ہیں جو انڈین کی آکوپیشن، چاہے وہ انڈین آرمی کی صورت میں ہو، چاہے وہ انڈین پبلک کی صورت میں ہو، اس کو وہ ریجیکٹ کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ اس وقت جس تیزی کے ساتھ، نسل کشی کے ساتھ وہاں پہ پاپولیشن سینسس کو چینج کیا جا رہا ہے، ڈیموگرافک چینجز کو لایا جا رہا ہے دن بدن، یہ نہ ہو کہ ایک آدھ سال میں ریاست صاحب کہ یہ نہ ہو کہ ہم اتنی تیزی سے وہ پاپولیشن چینج کر رہے ہیں کہ پھر جب وہ میجورٹی میں جو 50 لاکھ انڈینز ہیں کل ایک آدھ سال میں 1 کروڑ وہ وہاں سیٹل کر دیں اور پھر وہ وہاں پہ پلیبسٹ کرائیں، تو وہ ساری کی ساری ویسے تو فکٹیشس ایکسرسائز ہے، ساری کی ساری فارسیکل ایکسرسائزز ہیں، بٹ اس صورت میں وہ ایک نارمل سی دکھانے کی کوشش کرے دنیا کو کہ ہم نے یہاں پہ پلیبسٹ کرا دیا ہے. تو ہماری ارجنٹ جو ڈیمانڈ ہے ان الیکشنز کے ساتھ ساتھ اور ویسے بھی ہے کہ جو ایکشنز انڈیا نے وہاں پہ لیے ہیں ان کی ریورسل کی ڈیمانڈ ہے. اس کے ساتھ ساتھ ڈی ویپنائزیشن، ڈی ملٹرائزیشن، شننگ آف آل ڈریکونین لاز جو وہاں پر ہیں، اور ریلیز آف آل کشمیری پولیٹیکل پرزنرز اینڈ ٹو ہیو دا UN observers ٹو بی دیئر، فیکٹ فائنڈنگ مشنز. کیونکہ ان الیکشنز میں کہیں بھی الیکشن دنیا میں ہوتے ہیں تو الیکشن مانیٹرنگ باڈیز آتی ہیں، وہاں پہ انٹرنیشنل آرگنائزیشنز آتی ہیں. بے شک ایک چند ڈپلومیٹس کو تو انہوں نے بلا لیا، بٹ ایک امریکن ڈپلومیٹ بھی وہاں پہ تھے، مگر ان سے کوئی پوچھتا کہ آپ تو یہاں پر آ گئے ہیں مگر جو CNN ہے اس کو تو اجازت دی نہیں انڈیا نے وہاں پر آنے کی، ایمنسٹی انٹرنیشنل کو نہیں دی گئی. کتنی اپنی خود ہماری اپنے جو کشمیری جو میڈیا کے لوگ تھے وہ تک ان کو اجازت نہیں تھی، یہاں جو کیمرے پکڑے ہوئے ہیں ہمارے پاکستان کے میڈیا کے لوگوں نے، ان کو اجازت تک نہیں تھی کہ کوریج کریں پولنگ بوتھس کی. تو اس طرح کے شام الیکشنز اور جتنی بھی ایکسرسائزز اوور دا ڈیکیڈز ہو رہی ہیں، وی نیڈ اے ویری اسٹرانگ لیگل رسپانس کمنگ فرام پاکستان. اس کے لیے آئی تھنک ہمیں ایک نیشنل کنسنسس چاہیے امانگسٹ آر لیگل فرٹرنیٹی کہ ہم لوگ اپنے بارز کے ساتھ مل کے، اور بہت سے ہمارے پاس یہاں پہ ایکسپرٹس بیٹھے ہوئے ہیں اور پورے پاکستان کے اندر ہیں ہماری لیگل فرٹرنیٹی، آپ نے ہر فیلڈ میں لیگل ایکسپرٹیز میں ایکسیل کیا ہے. بٹ آئی تھنک اٹس ہائی ٹائم کہ ہم ایک ڈرافٹ کر کے کم از کم 5 سال کی ایک لیگل ایکسرسائز جو ہے، ایک ڈرافٹ کا پلان بنا کے دیں پاکستان کی اس حکومت کو یا اگلی حکومت جو بھی کوئی آتی ہیں چینج ہوتی ہیں. بٹ وی ریئلی نیڈ ٹو ٹیک کشمیر کاز آن انٹرنیشنل فورمز.